السلام علیکم۔ بھارت کے شہر ایودھیا میں رام مندر کی مکمل تعمیر سے پہلے ہی نریندر مودی نے افتتاحی تقریب منعقد کر ڈالی، اور یہ تقریب ایک میلے اور تہوار کے انداز میں ہوئی جس کے لیے تیاریاں مہینوں سے جاری تھیں۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ رام کو ایودھیا واپس لانے کے تصور اور نعرے کے تحت اس مقام پر کھینچے چلے آ رہے تھے۔ 22 جنوری کو مندر کے افتتاح کی تقریب کے موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار کی حامل ریاستوں میں تعطیل کر دی گئی، اور ملک بھر سے 8,000 معروف اور چنیدہ مہمان اس تقریب میں شریک ہوئے، جن میں بھارتی فلم سٹار امیتابھ بچن بھی شامل تھے۔ رام مندر کی افتتاحی تقریب میں نریندر مودی ہی شمع محفل تھے، اور ان کے ساتھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت بھی ہم نوا کے طور پر موجود تھے۔ مسجد سے باہر انتہا پسندوں کی ایک ٹولی مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا مجسمہ بار بار جلا کر تاریخ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ 32 سال قبل بھارت کے انتہا پسندوں نے ایک مسجد کو گرانے یا ایک مندر کی تعمیر کا ہدف طے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بھارت میں تاریخ کا پہیہ الٹا گھمانے کا عمل تھا، ایک نئے بھارت کا سنگ بنیاد تھا۔ مسلمانوں کے صدیوں کے اقتدار کے اثرات سے بھارت کو نکال کر اس سے پرانے بھارت کا احیاء عمل اور ہدف تھا۔ بابری مسجد اس سارے عمل میں ایک علامت کے طور پر استعمال ہوئی تھی۔ اس مسجد کا ملبہ ایک تہذیب کے زمیں بوس کیے جانے کا اعلان و اظہار تھا، اور اس کی جگہ مندر کی تعمیر حقیقت میں ایک تہذیب کے ملبے پر ایک نئی تہذیب کی پرشکوہ عمارت کی تعمیر تھی۔ اس عمل میں بھارت کے انتہا پسندوں کو برسوں لگے تھے۔ انہوں نے مدت تک بھارت میں کانگریس کے پلورلزم کے نعروں کی اوٹ میں اپنا سفر جاری رکھا۔ کانگریس کا تعلق نہ ہندوستان کے مسلمان اقتدار سے تھا، نہ وہ ہندوؤں کے اصل کلچر کی علامت تھی۔ یہ انگریز راج کے زیر اثر پیدا ہونے والے سیاسی رجحانات کی پیداوار اور انگریزوں کے تصور تکثیریت کا سیاسی جنم تھا، جس میں جدید مغربی جمہوریت کے اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا تھا۔ ووٹ کی طاقت میں ایک توازن پیدا کر کے سوسائٹی کو کسی نہ کسی طرح جوڑے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس ذہنیت کو بھارت کے ایک لبرل مسلمان محمد علی جناح نے بھانپ لیا تھا۔ محمد علی جناح کانگریس کی سیکولر اور جدید ذہنیت کے ہمراز اور ساتھی تھے، مگر وہ جان گئے تھے کہ انگریز کے اثرات کے تحت قائم ہونے والی کانگریس چند دہائیوں تک تو شاید ملک کو سیکولر اور جمہوری رکھ سکے گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سوچ کے تاروپود بکھرتے چلے جائیں گے، اور اس کی جگہ ہندو غلبے کی سوچ غالب آتی جائے گی۔ اب جب کہ یہ رام مندر کا دھوم دھام سے افتتاح ہو رہا تھا، تو معروف دانشور اور سیاسی مفکر پروفیسر اشوک سوائن کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی نے گاندھی کو غلط اور جناح کو صحیح ثابت کر دیا۔ کئی دہائیوں تک کانگریس اور اینٹی کانگریس کی سیاست میں بھارت کے انتہا پسند بہت خاموشی کے ساتھ اپنے طے کردہ ایجنڈے پر گامزن رہے، اور جب ان کی سوچ و فکر نے بھارت کے عام آدمی کے ذہن میں گہری جڑیں پکڑ لیں، تو انہوں نے بابری مسجد کو نشانے پر رکھ لیا۔ 80 کی دہائی میں مسجد کے اندر مورتیاں رکھ کر تنازعات کو گہرا کیا جانے لگا، یہاں تک کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی پہلی منظم اڑان اور اٹھان کے لیے بابری مسجد کی شہادت کا انتخاب کیا۔ اس وقت تک بھارت کے مسلمانوں میں مزاحمت کا دمخم بھی تھا، اور کانگریس اور مسلم سیاسی اور انتخابی جماعتوں کی صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ سیاسی اور عوامی سپیس بھی حاصل تھی، جو بعد میں رفتہ رفتہ کم ہو کر سکڑتی چلی گئی۔ بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر مسلمانوں کا قتل عام ان کی سیاسی کمر توڑنے کا پہلا مرحلہ ثابت ہوا۔ بھارت کے مسلمان اس جھٹکے سے دوبارہ سنبھل نہ سکے۔ انہوں نے آخری امید کے طور پر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر عدالتوں کے آگے انتظار کا بورڈ ان کا منہ چڑھاتا رہا، اور یہ انتظار 3 اشروں پر محیط ہو گیا۔ 3 اشرے بعد
عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ عدالت نے برسوں مسلمانوں کی سیاسی طاقت اور احتجاج کی صلاحیت کے کمزور اور جذبات کے ٹھنڈا پڑنے کا انتظار کیا ہو۔ 2020 میں لکھنؤ کی عدالت نے بابری مسجد شہادت کیس کا فیصلہ 28 سال بعد دھوم دھڑکے کے سنایا، جس میں بابری مسجد کی شہادت کے 32 ملزمان کو بریت کی کلین چٹ دے دی گئی تھی۔ اسی پر طنز کرتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ شاید بابری مسجد ہوا کے جھونکے سے گر کر شہید ہوئی ہو، شاید اپنے بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہو، یا کسی اور پراسرار مخلوق نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہو۔ اس فیصلے میں ایک تو انصاف میں تاخیر ہوئی تھی، اور تاخیر بھی ایسی کہ نہ کوئی مجرم ٹھہرا، نہ کسی سازش اور منصوبہ بندی کے نشان ملے۔ جو فیصلہ پہلے 2 منٹ میں ہی سنایا جا سکتا تھا، اس میں 28 برس لگ گئے۔ کچھ کے مرنے کا انتظار کیا گیا، کچھ کے بوڑھا اور نحیف و نزار ہونے کا انتظار ہوا۔ یوں بھارت کی عدلیہ نے 32 سال پر محیط بابری مسجد کیس میں ہندو توا سوچ کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ کشمیری رہنما محمد افضل گورو کی سزائے موت کے فیصلے سے بھارتی عدالتوں نے عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے نام پر جو نظریہ ضرورت تخلیق کیا تھا اور انصاف سے فرار کا جو راستہ تلاش کیا تھا، حقیقت میں وہ اکثریت پسندی کے آگے سپر ڈالنے کا ایک نہ ختم ہونے والا رجحان تھا۔ یہ رجحان بابری مسجد کے کیس میں پوری طرح بولتا رہا، گویا کہ اس بابری مسجد کی تعمیر کسی مندر کو گرا کر تو نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی جگہ مندر کی تعمیر میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے بھارت کی اکثریت کی خواہش یہی تھی، اور اس کے بعد حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے 4 سال کے انتظار کے بعد کشمیر کی خصوصی شناخت کے مقدمے میں بھی یہی رجحان یعنی نظریہ ضرورت کو برقرار رکھا۔ بھارت کے انتہا پسند مسلمانوں کی سیاسی اور تہذیبی جو سپیس ہے وہ کم کرتے جا رہے ہیں، تو کسی دور میں آزاد اور تاریخی فیصلوں کی حامل عدلیہ اس عمل کو قانونی جواز دے کر اکثریت پسندی پر مہر تصدیق ثبت کرتی جا رہی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت سے تاریخ کا الٹا پہیا جو گھمانے کا جو عمل شروع ہوا تھا، 32 برس بعد رام مندر کے افتتاح اور رام کی مورتی کی نقاب کشائی سے وہ پہیا پوری طرح گھوم گیا ہے۔ اگلے چند ماہ میں بھارت میں انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ نریندر مودی اپنی تیسری فتح کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ وہ مسلمان ووٹر کو غیر مؤثر کر کے ہندو ووٹر میں بالادستی اور عظمت رفتہ کی بحالی کی آگ پوری طرح بھڑکا چکے ہیں۔ نریندر مودی کے لیے انتخابی مہم کو چلانے کے لیے 3 نکات ہوا کرتے تھے، جن میں پہلا پاکستان، دوسرا گاؤ رکشا اور یعنی گائے کا تقدس اور حفاظت، اور تیسرا بھارتی مسلمان تھے۔ بھارت میں گائے کی تقدس اور عظمت کا وہ مقام حاصل ہو چکا ہے گائے کو، جس کے لیے اب مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کی صورت میں انسان بھی رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کو شہریت کے قوانین کے ذریعے ڈرا دھمکا کر دیوار سے لگایا جا چکا ہے، اور پاکستان کے بارے میں نریندر مودی کا دعویٰ ہے کہ خود اپنے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ لے دے کر ہندوستان پر صدیوں کے مسلم راج کے اثرات کو کھرچ کر رام مندر کے نام پر ہندوؤں کی عظمت رفتہ کی بحالی کی نقش نگاری ہی ایک انتخابی کارڈ کے طور پر باقی رہ گیا تھا، جسے انہوں نے رام مندر کے دھوم دھام سے افتتاح کے ذریعے پھینک دیا۔ نریندر مودی نے اس موقع کو ایک سیکولر انتخابی مہم کے بجائے ہندوؤں کی عظمت رفتہ کی بحالی اور تاریخ کا قرض چکانے کا رنگ دیا، اور اس کا عکاس ان کا بولا جانے والا یہ جملہ ہے کہ ملک صدیوں کی غلامی سے باہر آ گیا ہے، اور صدیوں کی ذہنی غلامی سے باہر آ گیا ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ ایک مندر اور مسجد کا معاملہ نہیں، بلکہ تاریخ اور تہذیب کے ایک عہد کو جھٹکنے اور کھرچنے کا عمل ہے۔ بابری مسجد کے بعد انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر مسلمانوں کی بہت سی توانا علامتیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا یہ جو اکثریت پسندی کا اور ہندو غلبے کا یہ جو سفر ہے اور یہ خواہش ہے، یہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔